بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عزیز طلبہ و طالبات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایپسیکس آن لائن سپورٹ پروگرام میں آپ کو خوش آمدید۔ ٹیکسٹ بک فہم عربی جماعت پنجم، صفحہ نمبر 41، باب ناظرہ قرآن و حفظ، سبق تعوذ و تسمیہ، سورۃ الاخلاص اور آیت الکرسی کی دہرائی۔ دستیاب ذرائع: کتاب، موبائل، لیپ ٹاپ۔ سبق کا تعارف۔ آج کے سبق میں ہم تعوذ و تسمیہ اور سورۃ الاخلاص کی مع ترجمہ دہرائی کریں گے اور آیت الکرسی کو درست تلفظ کے ساتھ یاد کریں گے۔ آج کی اچھی بات، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص اللہ اور روز قیامت پر ایمان رکھتا ہے اسے چاہیے کہ وہ مہمان کی عزت کرے۔ تو عزیز طلبہ و طالبات، ہمیں چاہیے کہ اگر ہمارے گھر پر کوئی مہمان آتا ہے تو ہم اس کے لیے الگ سے اہتمام کریں اور اس کی عزت اور تکریم کریں۔ آج کے سبق کے تدریسی مقاصد۔ آج کا سبق پڑھنے کے بعد طلبہ اس قابل ہوں گے کہ تعوذ و تسمیہ اور سورۃ الاخلاص مع ترجمہ یاد کر سکیں گے، نماز میں قیام کا عملی طریقہ سیکھیں گے اور آیت الکرسی کو درست قرأت کے ساتھ یاد کریں گے۔ تعوذ و تسمیہ۔ تعوذ کا مطلب ہے پناہ میں آنا۔ تعوذ پڑھنے کے بعد ہم اللہ تعالیٰ کی پناہ میں آ جاتے ہیں۔ آئیے تعوذ اور تسمیہ کا لفظی اور بامحاورہ ترجمہ یاد کرتے ہیں۔ اعوذ، میں پناہ میں آتا ہوں، باللہ، اللہ کی، من الشیطان، شیطان سے، الرجیم، جو مردود ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، میں اللہ کی پناہ میں آتا ہوں شیطان مردود سے۔ تسمیہ، بسمی، نام سے، اللہ، اللہ کے، الرحمن، جو بہت مہربان، الرحیم، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کے نام سے جو بہت مہربان، نہایت رحم کرنے والا ہے۔ سورۃ الاخلاص۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل، کہہ دیجئے، هو اللہ، وہ اللہ، احد، ایک ہے۔ قل هو اللہ احد، کہہ دیجئے، وہ اللہ ایک ہے۔ اللہ، اللہ، الصمد، بے نیاز ہے۔ اللہ الصمد، اللہ بے نیاز ہے۔ لم یلد، نہ اس نے کسی کو جنا، ولم، اور نہ، یولد، وہ خود جنا گیا، ولم یولد، اور نہ وہ خود جنا گیا، ولم، اور نہیں، یکن، ہے، لہو، اس کا، کفواً، ہمسر، احد، کوئی ایک، ولم یکن لہ کفواً احد، اور اس کا کوئی ہمسر نہیں۔ قیام کا عملی طریقہ۔ جب ہم سورۃ الاخلاص پڑھتے ہیں اور ہم قیام کی حالت میں ہوتے ہیں تو اس وقت ہمارے ہاتھوں کی پوزیشن کیا ہوگی؟ اس میں طلبہ اور طالبات کے لیے تھوڑا سا طریقہ مختلف ہے۔ طلبہ جب قیام کریں گے تو انہوں نے اپنے دونوں ہاتھ اپنی ناف کے نیچے باندھنے ہیں اور اس طریقے سے باندھنے ہیں کہ بایاں ہاتھ نیچے ہو
اور دایاں یعنی سیدھا ہاتھ اوپر ہو۔ اور طالبات جب قیام کریں گی تو انہوں نے اپنے دونوں ہاتھ اپنے سینے پر باندھنے ہیں اور بالکل اسی طرح باندھنے ہیں کہ الٹا ہاتھ نیچے ہوگا اور سیدھا ہاتھ اس کے اوپر ہوگا۔ اب ہم آیت الکرسی کو درست تلفظ اور مخارج کے ساتھ پڑھیں گے۔ آپ نے میرے ساتھ مل کر پڑھنا ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ لا الہ الا ہو الحی القیوم لا تأخذه سنة ولا نوم له ما في السماوات وما في الأرض من ذا الذي يشفع عنده إلا بإذنه يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم ولا يحيطون بشيء من علمه إلا بما شاء وسع كرسيه السماوات والأرض ولا يؤوده حفظهما وهو العلي العظيم۔ صدق اللہ العظیم۔ تو عزیز طلباء و طالبات، آپ نے بالکل اسی طریقے سے درست مخارج اور تلفظ کے ساتھ آیت الکرسی کو یاد کرنا ہے۔ اعادہ۔ آج کے سبق میں ہم نے تعوذ و تسمیہ اور سورۃ الاخلاص کی دہرائی کی اور آیت الکرسی کو درست تلفظ اور مخارج کے ساتھ یاد کیا۔ گھر کا کام۔ عزیز طلباء و طالبات، آپ نے سورۃ الاخلاص ما ترجمہ درست قرات کے ساتھ زبانی یاد کرنی ہے۔ جس طریقے سے ہم نے پڑھا ہے اس کا لفظی اور با محاورہ دونوں تراجم، اور آیت کو درست تلفظ کے ساتھ بالکل اسی طریقے سے آپ نے یاد کرنا ہے۔ اپنا بہت خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔ شکریہ۔